اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ انسانیت کی زندگی بدلنے والی داستان ہے۔ یہ ذکر ہے اس ہستی کا جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نام جو صرف عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے دلوں پر لکھا گیا۔ مگر اس رحمت کے ظہور سے پہلے دنیا کس حال میں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب کا معاشرہ شرک میں گھرا ہوا، ظلم اور ناانصافی سے بھرا اور اخلاقی طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے اور پتھر کے بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ خانہ کعبہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے بنایا تھا، اس میں 360 بت رکھ دیے گئے تھے۔ ابن ہشام سیرت: اس دور میں طاقتور کمزور کو کچل دیتا، غریب کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، قبیلے کی جنگوں میں نسلیں ختم ہو جاتی تھیں، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا شرم کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ قرآن اس ظلم کو یوں بیان کرتا ہے: اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر قتل کی گئی۔ سورہ التکویر 81:9 سے مفہوم۔ انسانی ضمیر مر چکا تھا۔ عرب صرف بت پرست نہیں تھے، کچھ لوگ ستاروں کو پوجتے تھے، جنات سے مدد مانگتے تھے اور اپنی من گھڑنت رسمیں بنا چکے تھے۔ حالانکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو جانتے تھے، مگر ان کی تعلیمات کو بھول چکے تھے۔ صرف کچھ گنے چنے لوگ جو حنیف کہلاتے تھے، توحید پر قائم رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان میں ورقہ بن نوفل کا نام آتا ہے۔ ابن کثیر: جب ظلم حد سے بڑھ گیا، جب شرک عام ہو گیا اور جب انسانیت بالکل گر گئی، تو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمایا کہ اب رحمت کا ظہور ہوگا۔ اللہ نے فرشتوں میں اعلان کیا اور انسانیت کے لیے رہنما بھیجنے کا ارادہ کیا، مگر یہ رحمت شہزادوں کے محلوں میں نہیں، بادشاہوں کے گھروں میں نہیں، بلکہ ایک عام گھر میں آنی تھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دولت یا طاقت کی وجہ سے اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے اور قریش کے شریف ترین گھرانے بنو ہاشم سے تھے۔ قریش عرب میں خانہ کعبہ کے خادم تھے اور عزت و شرف رکھتے تھے۔ حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، مکہ کے سردار اور نہایت باوقار شخص تھے۔ صحیح بخاری کتاب المناقب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تجارت کے سفر سے واپس آتے ہوئے مدینہ میں وفات پا گئے۔ اس طرح نبی پیدا ہونے سے پہلے ہی والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، اور جب عمر صرف 6 سال ہوئی تو والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئیں۔ قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے: کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ سورہ الدحا 6 سے مفہوم۔ اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ تھی دنیا کی وہ تصویر جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھنا تھا۔ یہ تھا وہ اندھیرا جسے صرف رحمت ہی مٹا سکتی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے رحمت کا فیصلہ فرمایا۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اور ان کے بچپن کے وہ سال جن میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اس سال ہوئی جسے تاریخ میں عام الفیل کہا جاتا ہے۔ یمن کا حکمران ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑا لشکر اور ہاتھی بھی تھے۔ عرب نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، مگر جب ابرہہ نے کعبہ پر حملہ کرنا چاہا، اللہ نے اپنی قدرت کا ظہور فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ سورہ الفیل 105 1 سے 5 سے مفہوم۔ چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو پتھر لیے تھیں اور ایک عظیم لشکر تباہ ہو گیا۔
یہ واقعہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے اور اب رحمت کے آنے کا وقت قریب ہے۔ 12 ربیع الاول، صبح کا وقت، مکہ کے ایک سادہ سے گھر میں حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا ایک ایسے بچے کو جنم دیتی ہیں جو پوری انسانیت کا رہنما بننے والا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ولادت کے وقت انہوں نے کسی قسم کی مشکل محسوس نہیں کی۔ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل واضح ہو گئے۔ ابن ہشام، سیرت۔ اس بچے کا نام رکھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مطلب ہے وہ جس کی بہت تعریف کی جائے۔ حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، پوتے کی پیدائش پر نہایت خوش ہوئے۔ انہوں نے بچے کو خانہ کعبہ لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں میں دعوت کا انتظام کیا۔ قریش نے پوچھا، اس کا نام کیا رکھا؟ جواب ملا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ حیران ہوئے کیونکہ عرب میں یہ نام عام نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ زمین اور آسمان میں اس کی تعریف کی جائے۔ سیرت ابن ہشام۔ عرب کا رواج تھا کہ بچوں کو دیہات میں دودھ پلانے کے لیے بھیجا جاتا تاکہ وہ صاف زبان بولیں اور مضبوط جسم کے مالک ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی سعد کے قبیلے کی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ساتھ لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، ہماری سواری تیز چلنے لگی، جانوروں میں دودھ بڑھ گیا اور گھر میں برکت آ گئی۔ مصیبت اور تنگی رحمت اور آسانی میں بدل گئی۔ مسند احمد، مفہوم۔ یہ برکت اس بات کی نشانی تھی کہ یہ بچہ عام نہیں۔ بچپن کے دنوں میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا جسے شک صدر کہا جاتا ہے۔ فرشتے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پاک کیا اور دل سے وہ حصہ نکال دیا جو شیطان کا اثر ہو سکتا تھا۔ یہ سب اللہ کے حکم سے اور نبی کی طہارت کے لیے تھا۔ صحیح مسلم، کتاب الایمان، مفہوم۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی گناہوں سے محفوظ رکھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 6 سال ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ گئیں تاکہ رشتہ داروں سے ملاقات ہو۔ واپسی پر ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی تھے اور ماں سے بھی محروم ہو چکے تھے۔ قرآن فرماتا ہے، کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی؟ سورہ الدحا 6 سے مفہوم۔ اللہ خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والی بن گیا۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت سے پالا، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ذمہ داری آئی ابو طالب پر۔ ابو طالب غریب تھے مگر بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ وہ ان کی حفاظت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری، مفہوم۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے سال، یتیمی مگر اللہ کی حفاظت کے ساتھ، غریبی مگر عزت اور برکت کے ساتھ۔ ہر عظیم مشن سے پہلے اللہ اپنے چنے ہوئے بندے کو اندر سے تیار کرتا ہے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بچپن کے سالوں سے نکل کر جوانی کے دور میں قدم رکھ چکے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ نے انہیں پہچانا، مگر نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ انسانی کردار کے بہترین نمونے کے طور پر۔ ابو طالب کے گھر میں غریبی تھی مگر عزت اور وفاداری بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا بوجھ کم کرنے کے لیے خود کام کرتے تھے اور محنت کو عزت سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحیح بخاری، کتاب الاجارہ، مفہوم۔ یہ محنت اور تواضع آنے والی رہنمائی کی بنیاد تھی۔ جوانی اکثر جذبات اور لغزش کا وقت ہوتی ہے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں بھی بالکل الگ نظر آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی بے حیا محفلوں کا حصہ نہیں بنے۔ ایک مرتبہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی رسم میں شرکت کا ارادہ کیا، مگر اللہ نے نیند کے ذریعے حفاظت فرمائی۔ سیرت ابن ہشام۔ یہ اشارہ تھا کہ اللہ اپنے نبی کو ہر برائی سے محفوظ رکھ رہا ہے۔ مکہ تجارت کا مرکز تھا، قریش کے قافلے شام اور یمن تک جاتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کو اختیار کیا۔ لوگ دیکھتے تھے کہ وزن پورا ہوتا، جھوٹ نہیں بولا جاتا اور وعدہ کبھی نہیں توڑا جاتا۔ اس سچائی اور امانت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نیا لقب دیا، الامین، امانت دار۔ صحیح بخاری۔ مفہوم: مکہ کی ایک شریف عورت حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا اپنی تجارت کے لیے ایک امانت دار شخص کی تلاش میں تھیں۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میسرا بھی دیکھا، سفر میں برکت، تجارت میں زیادہ منافع اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لاجواب کردار۔ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو بتاتا ہے کہ یہ شخص عام نہیں۔ سیرت ابن ہشام۔ میسرا بیان کرتا ہے کہ سفر کے دوران کبھی گرمی سخت ہوتی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا سایہ رہتا۔ یہ کوئی تصور یا تصویر نہیں، بلکہ اللہ کی حفاظت کی نشانی تھی۔ اس سفر کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا اعتماد اور بھی بڑھ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، سچائی اور امانت کو دیکھ کر نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ نکاح نہایت سادگی سے ہوا اور یہ رشتہ محبت، عزت اور وفاداری پر مبنی تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی ایمان لانے والی بنی اور ہر مشکل میں ساتھ دیا۔ صحیح بخاری۔ مفہوم: ایک مرتبہ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں متاثر ہو گئیں۔ قریش نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، مگر جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے ملے۔ آخر فیصلہ ہوا، جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو وہ فیصلہ کرے، اور اللہ کا فیصلہ دیکھیے، پہلے داخل ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، حجر اسود اس پر رکھا اور ہر قبیلے کو حصہ دیا، پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے مقام پر رکھ دیا۔ سب مطمئن ہو گئے۔ سیرت ابن ہشام۔ یہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے سال، جہاں نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، مگر نبوت کا کردار ہر قدم پر نظر آتا تھا۔ کچھ زندگیاں صرف جینے کے لیے ہوتی ہیں اور کچھ زندگیاں دنیا کو بدلنے کے لیے۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اب اس موڑ پر آ چکی تھی جہاں خاموشی، تنہائی اور غور و فکر بڑھ چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت اور وحی کے درمیان فاصلہ ختم ہونے والا تھا۔ مکہ اب بھی شرک میں ڈوبا ہوا تھا، ظلم کو رواج سمجھتا تھا اور کمزور کو کچلنے کو قوت مانتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے سے مطمئن نہیں تھے۔ بتوں کو دیکھ کر دل بے چین ہوتا اور سچ کی تلاش بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ سے نفرت کرتے، ظلم کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کی طرف دل جھکتا جا رہا تھا۔ یہ بے چینی نبوت کی تیاری تھی۔ مکہ کے قریب جبل نور پر ایک چھوٹی سی غار تھی، غار ہرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہائی اختیار کرتے، کئی راتیں گزرتے، غور و فکر اور عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آ گئی تھی اور آپ غار ہرا میں عبادت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری، کتاب الوحی۔ مفہوم: یہ عبادت توحید پر مبنی تھی اور شرک سے بالکل پاک۔ اس وقت کوئی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، کوئی شریعت کا نظام ظاہر نہیں ہوا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے اور سچ کی دعا مانگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سے پوچھتے کہ انسان کیوں پیدا ہوا، ظلم کیوں ہے، حق کہاں ہے؟ یہ سوالات رحمت کے دروازے کھولنے والے تھے۔ رمضان کا مہینہ، رات کا وقت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے۔
اچانک ایک فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ وہ کہتے ہیں، اقرا، پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ سلسلہ 3 مرتبہ ہوتا ہے، پھر وحی کے الفاظ نازل ہوتے ہیں، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورہ العلق 96 1 سے 5 تک۔ مفہوم: یہ تھا وحی کا آغاز، یہ تھا انسانیت کے لیے نئے دور کا اعلان۔ اس عظیم تجربے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لرز رہا تھا۔ آپ سیدھا گھر آئے اور فرمایا، مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا گھبراہٹ کو محسوس کرتی ہیں اور محبت سے تسلی دیتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور کمزور کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ مفہوم: یہ پہلی تصدیق تھی نبوت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بزرگ، اہل کتاب کے علم سے واقف، سب سن کر کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوتے ہیں، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ جواب دیتے ہیں، جس پر بھی یہ پیغام آیا اس سے دشمنی کی گئی۔ صحیح بخاری۔ یہ حقیقت کا اعلان تھا۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور بے چینی بڑھتی رہی، مگر یقین میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ وقفہ رحمت کی تیاری اور ذمہ داری کا احساس برقرار رکھنے کے لیے تھا۔ پھر وحی دوبارہ نازل ہوئی اور دعوت کا سفر شروع ہوا۔ غار حرا کی اس رات کے بعد خاموشی کا دور ختم ہو چکا تھا۔ اب وحی صرف نازل نہیں ہونی تھی بلکہ پہنچانی تھی۔ یہ دعوت نہ تلوار سے شروع ہوئی، نہ طاقت سے، بلکہ سچ، صبر اور اخلاق سے۔ وحی کا وقفہ ختم ہوا، پھر اللہ کا حکم نازل ہوا، اے چادر اوڑھنے والے اٹھو اور ڈراؤ۔ سورہ المدثر 74 1 سے 2۔ مفہوم: یہ الفاظ صرف پیغام نہیں تھے، یہ ذمہ داری کا اعلان تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب صرف ایک سوچنے والے نہیں تھے، بلکہ اللہ کے رسول تھے، اور ان کا مشن واضح تھا، توحید کا اعلان۔ دعوت اسلام کا آغاز کھلے عام نہیں ہوا۔ حکمت کا تقاضا تھا کہ پہلے ان دلوں کو تیار کیا جائے جو سچ کو سمجھ سکتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر گھر جا کر نہیں گئے، بلکہ قریبی لوگوں سے شروع کیا۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ بلا کسی شک کے انہوں نے کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ صحیح بخاری۔ خفیہ دور میں جن مبارک لوگوں نے ایمان قبول کیا، تاریخ ان کے بغیر مکمل نہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ابھی کم عمر تھے، مگر سچ کو پہچان لیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلام ہونے کے باوجود آزادی اور ایمان کو چنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے معزز تاجر اور گہری بصیرت والے شخص تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے کئی عظیم صحابی ایمان لائے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح بخاری، سیرت ابن ہشام۔ یہ وہ لوگ تھے جن پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی۔ دعوت اسلام کے لیے ایک محفوظ مرکز کی ضرورت تھی۔ در ارقم، صفا پہاڑی کے قریب ایک سادہ سا گھر۔ یہیں قرآن کی تعلیم ہوتی، ایمان مضبوط ہوتا اور صحابی تیار کیے جاتے۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مرکز بنا، جہاں طاقت نہیں، یقین بڑھتا تھا۔ سیرت ابن ہشام۔ جب اسلام کا ذکر بڑھنے لگا تو قریش کو خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ بتوں کی اہمیت ختم ہو رہی ہے، برابری کا پیغام پھیل رہا ہے۔ شروع میں مذاق اڑایا گیا، باتیں بنائی گئیں، پھر دھمکیاں اور دباؤ شروع ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دعوت روکی نہ لہجہ بدلا۔ دعوت اسلام کا سب سے بڑا ہتھیار اخلاق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کا جواب نرمی سے دیتے، گالیاں سن کر دعا دیتے اور ظلم پر صبر کرتے۔ قرآن فرماتا ہے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے گرد نہ رہتے۔ سورہ آل عمران 3 159۔ مفہوم: یہ اخلاق ہی تھا جو دلوں کو جیت رہا تھا۔
یہ تھا دعوت اسلام کا آغاز، خاموشی سے لیکن یقین کے ساتھ۔ ابھی ظلم آنا باقی تھا، امتحان بڑھنا باقی تھے، مگر بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ خاموشی کا دور ختم ہو چکا تھا۔ اب پیغام صرف دلوں تک نہیں بلکہ شہر کے بیچ پہنچنا تھا۔ یہ لمحہ تھا جب سچ اور جھوٹ کھلے عام آمنے سامنے آنے والے تھے۔ اللہ کا حکم نازل ہوا اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ سورہ شعراء 214 مفہوم۔ یہ حکم حکمت کا نیا مرحلہ تھا اور دعوت کا نیا انداز۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کے سامنے کھلے عام حق بیان کرنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلایا۔ جب لوگ جمع ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا، ہم نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، مگر ابو لہب نے مخالفت کی اور مجلس کو ختم کر دیا۔ صحیح بخاری مفہوم۔ یہ تھا پہلا کھلا امتحان۔ کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور قریش کے قبیلوں کو بلایا۔ جب سب جمع ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس پر لوگ حیران رہ گئے اور ابو لہب نے کہا، ہلاکت ہو تمہارے لیے۔ اسی موقع پر سورہ المسد نازل ہوئی۔ قرآن، صحیح روایات۔ یہ لمحہ تھا جب دعوت اور مخالفت دونوں کھلے ہو گئے۔ قریش نے دیکھا کہ بتوں پر سوال اٹھ رہے ہیں، برابری کا پیغام پھیل رہا ہے اور غریب اور امیر ایک ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ پہلے مذاق اور لقب دیے گئے، پھر کہا گیا یہ جادو ہے، یہ شاعری ہے، یہ کہانیاں ہیں۔ قرآن ان الزامات کا جواب دیتا ہے، اور ظالموں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورہ الصافات 37:15 مفہوم۔ مخالفت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہجہ نہیں بدلا، دعوت نہیں چھوڑی اور دعا جاری رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں میں لوگوں کو پیغام دیتے، محفلوں میں حق بیان کرتے اور ظلم پر صبر کرتے۔ یہ صبر کمزوری نہیں بلکہ عظیم ہمت تھی۔ قرآن فرماتا ہے، پس صبر کرو جیسا صبر اولو العزم رسولوں نے کیا۔ سورہ الاحقاف 46:35 مفہوم۔ جب دعوت نہیں رکی تو قریش نے سختی شروع کی۔ مسلمانوں کو دھمکیاں، تجارت پر دباؤ اور سماجی بوائیکاٹ کی باتیں۔ غریب مسلمان زیادہ نشانہ بنائے مگر ایمان پر قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تسلی دیتے اور آخرت کی یاد دلاتے۔ یہ امتحان اسلام کی بنیاد کو مضبوط کر رہا تھا۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے مگر بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ قریش جب دھمکی دیتے، ابو طالب کہتے، قسم ہے جب تک میں زندہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ سیرت ابن ہشام۔ یہ قبیلی نظام اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی حکمت کا ذریعہ تھا۔ کھلے عام دعوت کے ساتھ ہی مخالفت بھی کھلے عام ہو گئی، مگر سچ کا قدم اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ جب سچ کھلے عام ہو جاتا ہے تو جھوٹ صرف مخالفت پر اتر آتا ہے۔ مکہ میں اب صرف بحث نہیں تھی، اب ظلم شروع ہو چکا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ایمان صرف زبان کا اقرار نہیں بلکہ قربانی کا نام بن گیا تھا۔ قریش نے جب دیکھا کہ اسلام رک نہیں رہا، غریب اور کمزور ایمان لا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت پر قائم ہیں، تو انہوں نے نیا راستہ اختیار کیا، تشدد اور ظلم۔ مسلمانوں کو گالیاں دی جاتیں، ان پر پتھر پھینکے جاتے اور سماجی بوائیکاٹ کیا جاتا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بدلہ لیتے نہ بد دعا دیتے بلکہ صبر اور دعا کا راستہ اختیار کرتے۔ قرآن اس مرحلے پر صبر کی تعلیم دیتا ہے، اور جو صبر کرے اور درگزر کرے یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ سورہ شورا 42-43 مفہوم۔ سب سے زیادہ نشانہ ان مسلمانوں کو بنایا گیا جن کا کوئی قبیلہ سہارا نہیں تھا۔ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ گرمی میں پتھروں پر لٹائے جاتے مگر زبان پر صرف ایک لفظ ہوتا، احد احد۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے والدین سخت آزمائش سے گزرے مگر ایمان پر قائم رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں دیکھتے تو فرماتے،
صبر کرو اے آل یاسر، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ مسند احمد مفہوم۔ یہ الفاظ دل کو قوت دیتے تھے۔ اس سخت دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحمت بنے رہے، دشمنوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم مفہوم۔ یہ رحمت مسلمان کو بھی سنبھالتی اور دشمن کے دل پر بھی دستک دیتی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو مشورہ دیا، تم حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ یہ تھا پہلا آرگنائزڈ قدم اور اسلام کی پہلی ہجرت۔ نجاشی کا بادشاہ عدل اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ سیرت ابن ہشام۔ اس ہجرت میں 11 مرد اور 4 عورتیں چھپ کر مکہ سے نکلے۔ یہ لوگ اپنا گھر، اپنی زمین اور اپنی پہچان چھوڑ کر صرف اللہ پر بھروسہ کر کے نکلے۔ قرآن اس قربانی کا ذکر کرتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں بہت جگہ اور وسعت پائے گا۔ سورہ النساء 400 مفہوم۔ نجاشی کے دربار کا منظر۔ قریش نے ہجرتیوں کو واپس لانے کے لیے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بھیجا۔ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کا مقابلہ ہوا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسلام کا تعارف کروایا اور سورہ مریم کے الفاظ سنائے مفہوم کے ساتھ۔ نجاشی متاثر ہوئے اور کہا، یہ اور جو عیسیٰ لائے ایک ہی روشنی سے نکلے ہیں۔ ہجرتیوں کو پناہ مل گئی۔ صحیح روایات ابن ہشام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، ظلم خود برداشت کیا، مگر صحابیوں کے لیے آسانی کا راستہ نکالا۔ یہ قدم رحمت، حکمت اور قیادت کی مثال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تکلیف سے زیادہ امت کی حفاظت کو اہمیت دی۔ یہ تھا ظلم کا دور، مگر ایمان نہ جھکا۔ ہجرت نے یہ ثابت کر دیا کہ اسلام صرف مکہ تک محدود نہیں بلکہ دنیا کے لیے ہے۔ جب ظلم ناکام ہو جاتا ہے تو ظالم صبر کو بھی توڑنا چاہتا ہے۔ مکہ میں اسلام رک نہیں رہا تھا۔ ہجرت کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام زندہ تھا۔ اب قریش نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو انسانیت کی تاریخ میں ظلم کی مثال بن گیا۔ قریش کے سرداروں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر ایک متحد فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا، بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مقاطعہ کیا جائے، ان سے شادی نہ ہو، خرید و فروخت نہ ہو، کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ اس فیصلے کو لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ سیرت ابن ہشام۔ یہ بوائیکاٹ صرف اسلام کا نہیں بلکہ رحمت کا محاصرہ تھا۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب مجبوراً شیب ابی طالب میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ 3 سال تک غذا کی کمی، بچوں کے رونے کی آوازیں، پتوں اور چمڑے تک کھانے کی نوبت آئی۔ رات کو بچوں کے آنسو وادی میں گونج جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیف برداشت کرتے، مگر شکایت نہیں کرتے اور امت کو ہمت دیتے۔ قرآن اس صبر کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ سورہ الطلاق 65:3 مفہوم۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے مگر بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اس سخت دور میں ابو طالب ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بدلتے تاکہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابو طالب ایمان نہیں لائے مگر بھتیجے صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کی۔ یہ قبیلی روایت اللہ کی حکمت کا حصہ تھی۔ ابن کثیر۔ کچھ نرم دل لوگ۔ بوائیکاٹ کے باوجود کچھ قریش کے دل نرم ہوئے۔ ہشام بن عمرو، مطعم بن عدی، زہیر بن ابی امیہ، یہ لوگ چھپ کر کھانا پہنچاتے اور محاصرے کو ختم کرنے کی سوچنے لگے۔ انسانی ضمیر پوری طرح مرا نہیں تھا۔ بوائیکاٹ کا خاتمہ۔ 3 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو بتایا کہ بوائیکاٹ کا معاہدہ دیمک کھا چکی ہے سوائے اللہ کے نام کے۔ جب کعبہ سے لکھت اتاری گئی تو واقعی ایسا ہی تھا۔ یہ اللہ کی مدد کا ظاہر نشان تھا۔ بوائیکاٹ ختم کر دیا گیا۔ صحیح روایات ابن ہشام۔ عام الحزن، غم کا سال۔ بوائیکاٹ کے بعد سب سے بڑا صدمہ آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تصدیق تھیں، ہر مشکل کی ہمت اور دل کا سہارا تھیں۔ ان کے بعد حضرت ابو طالب کا انتقال۔ اس طرح گھر کا سہارا اور باہر کا حفاظتی قلعہ دونوں چھن گئے۔ اسی سال کو
عام الحزن کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری مفہوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گہرے غم میں تھے۔ بوائیکاٹ اور عام الحزن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گہرا غم سے بھرا تھا۔ مکہ کے لوگوں کی سختی اور ظلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نئی راہ پر چلنے کی طرف دھکیل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ کی رحمت اور قدرت ایک نیا عالم دکھانے والی تھی۔ سفر طائف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا طائف جا کر لوگوں سے دعوت دینا اور ایمان کا پیغام پھیلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے ساتھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر پر نکلے۔ طائف کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، پتھر پھینکے اور مخلص دعوت کو ریجیکٹ کیا۔ ناقدری اور تحمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، پاؤں سے خون بہنے لگے، لیکن شکایت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ کا راستہ مشکل ہو سکتا ہے مگر میں اس پر قائم رہوں گا۔ ایک مومن نصیحت دیتا ہے۔ حضرت عداس کرسچن بچہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ دیکھا اور ایمان لایا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ حق کا پیغام چھوٹا دل والوں کو بھی ملتا ہے۔ دعا اور تسلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر کے بعد واپس مکہ آئے۔ اللہ سے دعا کی، میرے لیے لوگوں کے دلوں کو سافٹ کر دے اور انہیں سچ کا راستہ دکھا۔ مکہ میں غم کے بعد اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم تحفہ دیا۔ اسرا، رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر۔ معراج، آسمانوں سے اوپر، جنت اور جہنم کا منظر۔ تعلیمات اسراء و معراج، اسراء و معراج کے دوران نماز کا فرض مقرر ہوا، اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا، جنت اور جہنم کا تصور دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر صحابیوں کو تقوی اور نماز کا پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اور قیامت، طائف کی ناقدری، ظلم اور دکھ کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا نمونہ رہے، رحمت کا پیغام پھیلاتے رہے اور مسلمانوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے۔ قرآن فرماتا ہے، اور صبر کر جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ سورہ الاحقاف 46-35 مفہوم۔ سفر طائف اور اسراء و معراج نے دکھایا کہ حق کا پیغام کبھی دبتا نہیں، ظلم اور غم کے باوجود اللہ کی رحمت ہر وقت نازل ہوتی ہے۔ مکہ کے ظلم اور غم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا۔ اسلام کا پیغام اب صرف مکہ تک محدود نہیں رہا، بلکہ نئی منزل مدینہ طے کی جا رہی تھی۔ ہجرت مدینہ، مسلمانوں کے لیے آزادی کا راستہ اور اسلام کی قومی بنیاد کا آغاز۔ مدینہ کی تیاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو چھپ کر مدینہ بھیجنا شروع کیا اور سیف روٹس کا انتظام کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہجرت میں شامل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غخائے ثور میں پناہ لی۔ یہ ہجرت صرف سفر نہیں بلکہ ایمان اور قربانی کا ثبوت تھا۔ مقدس نگاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا، مسلمان اور یہودی قوموں کے درمیان ایک نیا معاہدہ طے کیا۔ مدینہ کا معاہدہ، میثاق مدینہ، امن اور انصاف کی بنیاد، مسلمان اور غیر مسلم دونوں کے حق اور فرض، یہ پہلا اسلامک کانسٹیٹیوشن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر سب سے پہلے قباء میں مسجد بنائی، خود مسجد کے لیے مٹی اور پتھر کام لیے، مسلمانوں کو نماز اور عبادت کا تعارف کروایا۔ قباء مسجد پہلی مسجد ہے، اسلام کی قومی بنیاد کا نشان، مختلف قبائل کا اتحاد۔ مدینہ میں اوس اور خزرج کے بیچ پرانی دشمنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا پیغام دیا۔ معاہدہ مدینہ، ہر قبیلہ ایک دوسرے کی حفاظت کرے گا، مسلمانوں کا ایک نیا معاشرہ بنے گا۔ یہ اسلام کی اقوام کے لیے نئی مثال تھی۔ نظر پاک کی قیامت، ہجرت مدینہ نے مسلمانوں کو آزادی دی، دعوت کا راستہ کھولا اور ایمان پر قائم رہنے کا ثبوت دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عدل اور رحمت کا پیغام پھیلاتے، مسلمانوں کے لیے روشنی کا ذریعہ بنے۔ قرآن فرماتا ہے، اور تم جو اللہ کے لیے ہجرت کرو تمہیں دنیا اور آخرت میں بہت اجر ملے گا۔ سورہ النساء 4:100،
ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی قوم ایک نئی شکل لے چکی تھی۔ اسلام کا پیغام اب صرف عبادت نہیں بلکہ معاشرتی اور سیاسی نظام بھی بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو تعلیم دی، نماز اور زکوٰۃ کا طریقہ سکھایا اور سب کو امن اور انصاف کا پیغام دیا۔ ہجرت مدینہ نے اسلام کو ایک نئی منزل دی اور مسلمانوں کو ایک قوم کا رنگ دیا۔ ہجرت کے بعد مدینہ ایک اسلامی اسٹیٹ بن چکی تھی، لیکن قریش مکہ نے مسلمانوں کو چین سے جینے نہیں دیا۔ تجارتی راستے بند، حملے کی دھمکیاں، قبائل کو بھڑکانا۔ یہاں پر اللہ نے پہلی مرتبہ جہاد کی اجازت دی۔ ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی جن پر ظلم کیا گیا۔ سورہ الحج 22-39۔ غزوہ بدر 2 ہجری۔ مسلمان کمزور تھے، نہ پوری تیاری نہ اسلحہ کی کثرت، صرف 313 مسلمان جبکہ قریش 1000 سے زیادہ۔ یہ جنگ مال کے لیے نہیں بلکہ وجود اور حق کے لیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات دعا کی، یا اللہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا دین قائم رہنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صحیح مسلم۔ یہ دعا صرف جنگ کی نہیں، امت کے مستقبل کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی، اور یقیناً اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم کمزور تھے۔ سورہ آل عمران 3:123۔ نتیجہ: قریش کے بڑے سردار ہلاک، مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا فیصلہ کن موقع۔ قیدی بنائے گئے لیکن کوئی ظلم نہیں، کوئی تشدد نہیں، تعلیم کے بدلے آزادی۔ یہ جنگ نہیں، اخلاق کا نظام تھا۔ غزوہ احد 3 ہجری۔ احد میں مسلمان 1000 تھے مگر 300 منافق راستے سے واپس ہو گئے، صرف 700 مسلمان رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز پہاڑی پر بٹھائے اور سخت ہدایت دی، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں تم اپنی جگہ مت چھوڑنا۔ صحیح بخاری۔ جنگ جیتی جا رہی تھی لیکن کچھ تیر اندازوں نے غلط فہمی میں اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان شدید زخمی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اس حالت میں بھی رسول اللہ نے بد دعا نہیں دی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ صحیح بخاری۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے ڈسپلن کی اہمیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت، غلطی کے بعد بھی توبہ کا دروازہ۔ غزوہ خندق احزاب 5 ہجری۔ مختلف قبائل مل کر آئے، قریش، یہودی قبائل، منافقین، تعداد 10,000 سے زیادہ۔ مدینہ کے پاس صرف 3000 مسلمان۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ خندق کھودی جائے۔ عرب میں یہ طریقہ نیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھاتے، پتھر باندھتے، بھوک برداشت کرتے۔ صحیح بخاری۔ مہینوں تک محاصرہ رہا، پھر اللہ نے شدید ہوا، دلوں میں خوف، لشکروں کو ٹوٹنا بھیج دیا، اور اللہ نے کافروں کو بغیر کسی جنگ کے واپس کر دیا۔ سورہ احزاب 33-25۔ یہ جنگ صرف ماضی کا حصہ نہیں، یہ زندگی کے قوانین ہیں۔ 6 ہجری میں مسلمان عمرے کے لیے نکلے لیکن مکہ میں داخل ہونے سے روکے گئے۔ اس پر صلح حدیبیہ ہوئی۔ ظاہر میں یہ صلح مسلمانوں کے خلاف لگتی تھی لیکن حقیقت میں یہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک واضح فتح عطا کی۔ قرآن سورہ الفتح 48:1۔ اس صلح کے بعد اسلام تیزی سے پھیلا، لوگ بغیر خوف کے اسلام کو سمجھنے لگے۔ الرحیق المختوم 8 ہجری میں قریش کے حامی قبائل نے مسلمانوں کے حامی قبیلے پر حملہ کیا، یوں صلح حدیبیہ ٹوٹ گئی۔ اب فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانگی کی۔ کوئی جوشیلا اعلان نہیں، کوئی دھمکی نہیں، مکمل خاموشی اور ڈسپلن۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا، اتنا کہ سواری کی گردن کو لگ رہا تھا، شکر اور عجزی کی علامت۔ رات کے وقت ابو سفیان، جو کبھی اسلام کا سخت دشمن تھا، مسلمان لشکر کے درمیان آیا۔ حضرت عباس اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ یہاں کوئی انتقام نہیں، کوئی تشدد نہیں۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ شہر جس نے تانے دیے، ظلم کیا، قتل کے منصوبے بنائے، آج وہ شہر بغیر جنگ کے فتح ہو چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ 360 بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے بت گراتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ قرآن سورہ الاسراء 17-81۔ کعبہ کو شرک سے پاک کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا اور پوچھا،
تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کروں گا؟ لوگ بولے تم کریم بھائی ہو، کریم بھائی کے بیٹے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ تاریخ کی سب سے بڑی جنرل ایمنسٹی تھے۔ اس معافی کا نتیجہ لوگ گروہ بگروہ اسلام میں داخل ہونے لگے، دلوں سے نفرت ختم ہوئی، مکہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ قرآن سورہ النصر 110:1-2۔ فتح مکہ کے بعد عرب کے قبائل گروہ بگروہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں جھنڈ در جھنڈ داخل ہوتے دیکھو۔ قرآن سورہ النصر 110:2۔ اسلام اب صرف مدینہ تک محدود نہیں رہا بلکہ پورے جزیرہ عرب میں پھیل چکا تھا۔ 10 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس سال حج ادا کیا جائے گا۔ یہ آخری حج تھا، اس لیے اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ اس حج میں شامل تھے۔ 9 ذی الحج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں تاریخ کا عظیم الترین خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ انسانی حقوق کا پہلا مکمل چارٹر ہے۔ جان اور مال کا تقدس۔ تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت ایسی ہی حرمت رکھتی ہے جیسے اس دن، اس شہر اور اس مہینے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلی سود کو پوری طرح ختم کر دیا۔ آج سے ہر قسم کا سود ختم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق واضح طور پر بیان کیے: عزت، امانت، رحمت اور حسن سلوک۔ تمہارے پر عورتوں کے حقوق ہیں اور عورتوں پر تمہارے حقوق۔ کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ مسند احمد۔ یہ پیغام نسلی تفریق کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ تھا۔ اس خطبے کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ قرآن سورہ المائدہ 5:3۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ الوداع کا اشارہ ہے۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے: اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ حج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے۔ کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہونے لگے۔ پھر بھی نماز کی پابندی، امت کی فکر، انصاف اور رحمت کبھی کم نہیں ہوئی۔ آخری دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا خیال رکھنا اور اپنے نیچے والوں کا۔ سنن ابی داؤد۔ یہ الفاظ پوری امت کے لیے آخری نصیحت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے۔ آخری الفاظ بل رفیق الاعلیٰ۔ صحیح بخاری۔ اور یوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جا ملے۔ مدینہ پر غم کا سایہ چھا گیا۔ حضرت ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرمایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، کبھی وفات نہیں پاتا۔ صحیح بخاری۔ یہ الفاظ امت کو حقیقت اور ہمت کی طرف واپس لائے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتی ہے دین مکمل ہے، رحمت ہمیشہ قوت سے بڑھ کر ہے، سنت قرآن کے ساتھ زندگی کا نظام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اطاعت سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ سفر یہیں ختم ہوتا ہے لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو زندگی بنا لیا، سنت کو راستہ بنا لیا تو یہ امت پھر سے رحمت بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔